میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، رجب عبادت کے بیج بونے کا، شعبان ان بیجوں پر اشکوں سے آبیاری کرنے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ یہاں چونکہ فصل کا کام کرنے والے زمیندار اسلامی بھائی موجود ہوں گے، تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فصل وہی کاٹ سکتا ہے جو بیج بھی بوئے، پھر اس پر پانی بھی ڈالے، اس فصل کا خیال بھی رکھے، پھر جا کر فصل ملنی ہے۔ بغیر بیج ڈالے تو فصل نہیں ملتی، پھر اس پر بغیر پانی ڈالے بھی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو اگر رحمت کی فصل رمضان میں کاٹنی ہے تو رجب میں عبادت کا بیج بونا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے ان بیجوں پر پانی ڈالنا ہے، انشاءاللہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کاٹ سکیں گے۔ اگر عبادتوں سے دوری ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے اور نماز وغیرہ پڑھنے سے دوری ہو گئی ہے، دوبارہ آ جاؤ، کنیکشن مضبوط کر لو، رابطہ مضبوط کر لو، اور اس مہینے کی برکت سے اپنا دل عبادتوں میں لگانا شروع کر دیجیے۔ اس مہینے میں ایک اور بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اس اجتماع میں اسی عظیم ہستی کے کچھ واقعات اور انشاءاللہ عز و جل کچھ بڑی پیاری باتیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 15 سال تھی، اور 15 سال کی عمر میں اس کے والد گرامی کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی اسے ملی، اسی باغ کو، اسی پن چکی کو اس نے ذریعہ معاش بنایا، خود باغ کی نگہبانی بھی کرتا، اس پودوں کو پانی بھی دیتا۔ ایک روز وہ نوجوان اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا کہ اس نے اس دور کے ایک مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ اس کے باغ میں داخل ہو رہے ہیں، بڑا نام، اللہ کے نیک ولی۔ جو ہی اس نوجوان کی نظر اس اللہ کے نیک بندے پر پڑی، بزرگ پر پڑی، اپنا سارا کام کاج چھوڑا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بزرگ کے پاس آ گئے، درخت کے سائے میں انہیں بٹھایا، تازہ انگوروں کا ایک خوشہ نکالا، بزرگ کو بڑی محبت سے پیش کیا، اور دو زانو ہو کر بزرگوں کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نیک بندے نے جب اس نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، بزرگوں کی یہ تعظیم دیکھی، تو اب اس بزرگ نے اپنے جھولی میں سے ایک جو ہے کھلی کا ٹکڑا نکالا، اسے چبایا، اور اس نوجوان سے کہا کہ کھا لو۔ ابھی اس نوجوان نے منہ میں ٹکڑا ہی ڈالا تھا، حلق سے اتارا، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو گئی، دنیا سے دل اجاڑ ہو گیا۔ اپنا باغ، پن چکی، سارا ساز و سامان اس نوجوان نے بیچا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، اور حصول علم کے لیے راہ خدا کے وہ مسافر بن گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جاننا چاہیں گے کہ 15 سال کی عمر میں بزرگوں کی اتنی ادب و احترام کے ساتھ خدمت کرنے والا، اور پھر اللہ کے نیک بندے کی نگاہ پڑنے پر جس کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ نوجوان کون تھا؟ کوئی اور نہیں، تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی ذات بالا سوار ہے۔ نوجوانی کے عالم
میں آپ نے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی، رب عز و جل نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چاہنے والے، خواجہ خواجگان کو یاد کرنے والے، ان کا نام ادب سے لینے والے، جنہوں نے بزرگوں کا ادب کیا، اللہ نے ان کا ادب دلوں میں ڈال دیا۔ آج وہ شخصیت آج اپنے مزار میں ہے، مگر تقریباً 800 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آج بھی دنیا کے کروڑوں دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چھٹی شریف کہی جاتی ہے تو آج ہم انہی کی مناسبت سے ان کا کچھ تذکرہ خیر اس نیت سے بھی سنتے ہیں کہ یاد رہے، بزرگ فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ ولی کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر جب آپ مدینہ منورہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دربار میں حاضری دی تو دربار رسالت سے یہ سعادت ملی، یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، تو ہمارے دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ یاد رہے، خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ میں ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا باریک بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ آپ جس بھی مزار پہ چلے جائیں، جس بھی مزار پہ جائیں، عموماً سندھ کے مزار دیکھ لیں، آپ کے بلوچستان میں مزارات ہوں گے، آپ جس بھی مزار پہ جائیں تو معلوم کریں کہ یہ بزرگ جو ہے پیدا کہاں ہوئے تھے۔ اب داتا گنج و علی اجمیری کے مزار پہ جائیں تو آپ لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی ایران سے آئے ہیں، کوئی عراق سے آئے ہیں، کوئی عرب شریف سے آئے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے وہ بزرگ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر نکلے اور آج کسی اور ملک، کسی اور وطن میں جا کر ان کا مزار بن گیا۔ تو پتہ چلا اللہ والوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ پیداوار ہم کیا کرتے، عموماً ہماری جہاں پیدائش وہیں ہماری موت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے شہر میں، اپنے وطن میں ہی رہنا ہے، مگر اللہ والوں نے سفر کیا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی فیملی چھوڑی اور دنیا بھر میں اسلام کو پہنچایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جب مدینہ شریف جائیں گے نا، جنت البقیع یہ مدینہ منورہ کا بڑا مبارک قبرستان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں کتنے صحابہ مدفون ہیں؟ 10,000، کم و بیش 10,000 صحابہ کے مزارات وہاں پر ہیں، مگر میرے آقا کے صحابہ کتنے تھے؟ آخری حج کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ حج دیا 1,24,000 صحابہ تھے، تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے 10,000 جنت البقیع میں، باقی کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا باقی صحابہ نے پیارے آقا کی قربت کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ ساری دنیا میں جا کر دین کا پرچم سر بلند کرے۔ مگر آج ہم ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے اور شہر سے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی والے ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ چلو 3 دن کے قافلے میں، چلو 12 دن کے لیے، چلو 30 دن کے لیے، اس قافلے میں سفر کر کے ہمیں اپنی بھی اصلاح کا موقع ملتا ہے اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دینے کا موقع بھی ملتا ہے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز کی قسمت پر ہماری جان قربان، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اجمیر جاؤ۔ اب آقا کا حکم تھا، آقا کا عاشق کیسے نہ مانتا۔ خواجہ غریب نواز اب اجمیر پہنچے، جب اجمیر پہنچے تو وہاں آپ جیسی کوششیں شروع کی تو لوگ جھوک در جھوک مسلمان ہونے لگے، آپ کا پیغام پھیلنے لگا۔ اب جب وہاں کا جو کافر راجا تھا، کا نام تھا پرتھوی راج چوہان، اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کفر کی وادی میں یہ کون آیا اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر۔ تو اب اس نے اپنے یہاں کے بڑے خطرناک جادوگر
अजय पाल जोगी को बुलाया कि कुछ करो, किसी तरह इसका कोई तोड़ निकालो, वरना तो लोग मुसलमान होते चले जाएंगे। अब अजय पाल जोगी अपने चीलों की जमात लेकर ख्वाजा साहब की खिदमत में पहुंचा। अब मुसलमान बड़े मुस्तरब हुए क्योंकि वो जानते थे कि वो बड़ा खतरनाक जादूगर है। जब ख्वाजा साहब ने देखा कि नए नए इस्लाम लाने वाले बड़े परेशान हैं, आपने एक हिसार बनाया, मुसलमानों की गिरद एक हिसार बनाया और फरमाया कोई मुसलमान इस दायरे से बाहर नहीं निकलेगा। और अब उसके बाद जादूगरों ने अब जादू के जोर से पानी, आग और पत्थर बरसाना शुरू किए, मगर ख्वाजा साहब ने जो हिसार खींचा था वो उस हिसार के करीब आकर उनका जादू बेकार हो जाता। अब उन्होंने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप उतरे और ख्वाजा साहब और मुसलमानों की तरफ लपकने लगे, मगर वो हजारों सांप भी ख्वाजा साहब ने जो हिसार बनाया था उसके करीब आते वहां आकर मर गए। अब अजय पाल जोगी ने देखा कि सारे चेले चपाटे जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। अब उसने एक अपना खतरनाक वार लगाया। उसने क्या किया, उसने हिरनी के चमड़े बालों वाला एक मर्द छाला, एक समझ लीजिए कालीन समझ लें, एक चमड़ा समझ लें, उस पर हवा में उछाला और खुद कूद कर उस पर बैठ गया और यकदम बुलंद हो गया। अब मुसलमान घबरा गए कि न जाने ऊपर जाकर अब ये क्या आफत बर्पा करेगा, हवा में उड़ने लगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली की शान देखो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खुद कुछ न किया, अपनी चप्पल मुबारक को, अपनी नालैन मुबारक को इशारा किया। ख्वाजा साहब के जो चप्पल हैं वो उड़ना शुरू होते हैं और उस अजय पाल जो बड़ा जादूगर है उसके सर पर जाकर तड़ातड़ पड़ने लगा और वो चप्पल, वो नालैन उसके ऊपर पहुंचकर उसको ऐसी ज़रबें लगाई, हर ज़रब पर वो नीचे उतरने लगा, यहां तक कि आजिज होकर जमीन पर आया, ख्वाजा साहब के कदमों में गिरा और सच्चे दिल से तौबा की और वो अजय पाल भी मुसलमान हो गया। अब इस्लाम तो वो ले आए, लेकिन अल्लाह के वली का दामन थामा ना। ख्वाजा साहब ने उसका नाम अब्दुल्लाह रख लिया और वो ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह फैज़ असर से अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अल्लाह का एक वली बन गया। यानी वो अजय पाल जोगी जो था जब इस्लाम लाया तो निगाह वली में वो अतासीर हुई कि उसकी तकदीर बदली। जब तो शायर लिखते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, ख्वाजा साहब की जिंदगी के बड़े अजीब व गरीब वाक़या और आपको बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि अब मुखालिफत का सामना करना पड़ा। गए तो दीन फैलाने थे, मगर गैर मुस्लिमों ने आपको बड़ा है जो है वो रुकावटें डाली, आप पर बड़े जनाब मुजालिम ढालने की कोशिश की। अब एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जब अजमेर आए तो एक पीपल के दरख्त के नीचे ख्वाजा साहब बैठ गए अपने रुफका के साथ। थोड़ी देर हुई तो काफिर जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसके सिपाही आए और कहा कि आप यहां से खड़े हो जाए, ये जगह ऊंटों के बैठने की जगह है, आप यहां पर आकर बैठ गए। ख्वाजा साहब पर रोब झाड़ा, बेअदबी की। तो अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला ने क्या कहा, अच्छा ठीक है हम यहां से जाते हैं, अब तुम्हारे ऊंट ही यहां बैठेंगे। ये कह के ख्वाजा साहब चले गए। अब जब ऊंट आए और आकर बैठे, सुबह जब ऊंट के सारबान आकर ऊंटों को उठाते हैं तो एक ऊंट भी अपनी जगह से नहीं उठता। बड़ी कोशिश की, एक ऊंट ना उठा। अब परेशान हुआ क्या, और जब गौर किया तो पता चला कि ख्वाजा साहब ने जुमला कल कहा था, हमने बेअदबी की थी कि ऊंट ही यहां बैठेंगे। अब वो बैठे ही रह गए। अब वो सारे लोग आए और माफी मांगी कि हुजूर माफ कर दें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया जाओ, खुदा के हुक्म से तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए। जब वहां गए तो अब वो ऊंट खड़े हो गए और वो उनके साथ चले गए। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये करामतों का ज़ुहूर औलिया किराम से होता रहता है और ख्वाजा साहब की करामतें होती गई, लोग ईमान लाते गए, वो तकलीफ पहुंचाते गए। आप देखिए कहीं भी ख्वाजा साहब ने जुल्म नहीं किया, जुल्म सहते गए, मगर लोग मुतासिर होते गए। अब एक और मामला हुआ। मामला ये हुआ कि ख्वाजा साहब के चंद मुरीदीन एक बार अजमेर शरीफ के मशहूर तालाब अना सागर, ये एक तालाब है, वहां गए पानी पीने। अब काफिरों ने शोर मचा दिया, गैर मुस्लिमों ने कि मुसलमान आ गए हैं, हमारा तालाब में आबाद कर देंगे। तो अब ख्वाजा साहब के मुरीदीन को वापस लौटा दिया और कहा कि हम आपको जो है पानी नहीं पीने देंगे, तुम हमारे जो है वो पानी को नापाक कर रहे हो, मुसलमान
ہمارے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک برتن یہ لے جاؤ اور اس میں پانی بھر کے لے آؤ۔ تو اب وہ شخص برتن لے کر گیا اور کہا کہ صرف ایک برتن پانی بھرنے دو۔ کہا ٹھیک ہے چلے ایک برتن بھرنے کی اجازت ہے۔ ایک چھاگل تھی، ایک برتن تھا، خواجہ صاحب نے بھیجا تھا۔ انا ساگر یہ زبردست جس کو کہیں کہ تالاب تھا، مگر خواجہ صاحب کے خادم نے جو ہی وہ چھاگل تالاب میں ڈالا وہ پورا کا پورا تالاب وہ چھاگل کے اندر آ گیا، پورا پانی جو ہے وہ برتن میں آ گیا۔ اب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اب پانی نہ ملا، لوگ پانی کو ترسے، جانور پانی کو ترسے۔ اب لوگ پریشان ہو کر خواجہ صاحب کے دربار میں آئے کہ معاف کر دیں، بے ادبی ہو گئی، ہم آپ کو نہیں روکیں گے پانی سے، مگر ہمارا پانی تو واپس کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں میں طاقت دیکھو۔ شاعر لکھتا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ صاحب نے اب اپنے خادم کو حکم دیا، جاؤ اس چھاگل کو، اس برتن کو تالاب سے واپس جا کے انڈیل دو۔ اب جناب وہ خادم نے حکم کی تعمیل کی، جیسے ہی وہ جو چھاگل تھا، وہ برتن جو تھا اس تالاب میں انڈیلا، پورا تالاب پھر بھر گیا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، آج 800 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، انا ساگر آج بھی موجود ہے، آج بھی جل تھل بھرا رہتا ہے اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں۔ وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا تالاب جو ہے جس کو دور سے دیکھیں تو دریا کا منظر پیش کرتا ہے، مگر وہی برتن میں آ گیا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی کرامتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے اولیاء اللہ کی۔ آپ ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، جب نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں اتارا، سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تدفین کے بعد بہت تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر خواجہ غریب نواز اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ یکدم خواجہ صاحب غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور اب آپ کچھ مطمئن ہوئے۔ میں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے تھے، میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے سفارش کی اور فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا، حضور اس سے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے ندا آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اللہ والوں کی نسبت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دینا چاہیے کہ ہم گندے ہیں، ہم برے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو کیا ہوا، ہماری نسبت بڑی اچھی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں کا صدقہ بندے کو ضرور ملا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز خود ایک عظیم ہستی کی بڑی تعظیم کیا کرتے، اور وہ ہستی کون ہے؟ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلیٰ میں ایک اعلان فرمایا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری ابھی جوانی کے دنوں میں تھے اور ملک خراسان کے دامن کو میں عبادت کیا کرتے تھے۔ بغداد میں غوث پاک نے اعلان کیا اور غریب نواز نے اپنا سر جھکایا، اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا اور فرمایا یا غوث پاک، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ تو یہ ایک تو غوث پاک کا بغداد سے فرمان دینا، خراسان میں خواجہ غریب نواز کا سن لینا۔ آج میں اور آپ موبائل فون سے بات کرتے ہیں نا، اللہ والوں کی آواز دنیا میں یوں پہنچ جایا کرتی۔ بہرحال، اور دوسری بات کہ اللہ والے اللہ والوں کا ادب کیا کرتے۔ غوث پاک کی شان کس قدر نرالی ہے، ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ مرید بننے کے کتنے فوائد ہیں، اور سبحان اللہ جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرید ہے اس کے تو والے ہی نیارے ہیں، کیونکہ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے بارے میں ہمارا یہ پختہ ذہن ہونا چاہیے کہ ان سے نسبت حاصل کریں
اور غوث پاک کی تو کیا شان ہے کہ ان کے مرید کو مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ ملتا ہے. تو ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. میں مشورہ دوں گا اگر میرا کوئی بھائی ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہے, مدنی چینل کا کوئی ناظر اگر مجھے سن رہا ہے اور اگر ابھی تک کسی ولی کامل سے اپنی نسبت کو نہیں جوڑا تو نسبت کو ضرور جوڑ لیجیے کہ اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے بارے میں ہم سن رہے تھے. ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو سولی پر بے گناہ چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائے. اب ماں بیچاری, بیٹا مر جائے تو ماں تو اس کی جان نکل جاتی ہے نا. وہ دکھیائی ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئی اور فریاد کی کہ میرا سہارا چھن گیا ہے, میرا گھر اجڑ گیا ہے, حضور کرم کیجیے, میرا ایک ہی بیٹا تھا اور ظالم حکمران نے میرے بیٹے کو بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھا دیا ہے. یہ سن کر آپ جلال میں آئے اور فرمایا مجھے اپنی بیٹے کی لاش کے پاس لے چلو. خواجہ غریب نواز اس بیٹے کی لاش کی طرف آئے اور اب آپ کا حکم کیا دیتے ہیں, فرماتے ہیں اے مقتول, اگر حاکم وقت تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو. فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ تو رب کسی کو زندگی دے سکتا ہے, یہ اللہ کے ولی نے کیسے کام کر دکھایا. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نیک بندوں کو خود عطا فرمایا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ بات ثابت ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے, سنیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. ترجمہ کنزول ایمان کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں, پھر اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ جسے یہ توفیق دے, اللہ جسے یہ پاور دے, وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس پہ ذہن میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جب بھی کوئی ولی مدد کرے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ جب بھی کوئی ولی کسی کی مدد کرتا ہے, جب بھی کوئی صحابی کسی کی مدد کرے, جب بھی کوئی نبی کسی کی مدد کرے, ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے, اللہ عطا فرماتا ہے, یہ تقسیم فرماتے ہیں. کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کا ولی, صحابی, نبی اپنے طور پہ بغیر رب کے دیے کسی کی مدد کر سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. فرق یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں اللہ سے لے کر اللہ کی مدد سے کرتے ہیں, اور اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا اپنا ہے, وہ اس کا ذاتی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ فرق اگر کر لیں گے تو پھر ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے. بہرحال خواجہ خاقان خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ, اور وہ واقعہ کیا ہے, ایک بار آپ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا. زمانے کا بادشاہ ہے مگر بادشاہ بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں فقیر بن کر حاضر ہوتے ہیں. اصل بادشاہ تو وہ ہے نا کہ یہ جو دنیا کی سیٹ ہوتی ہے یہ تو چند مہینوں چند سالوں کی ہوتی ہے, مگر جو ولایت کا مرتبہ ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت رہتی ہے. بہرحال خواجہ صاحب کے مزار پر اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا. اور جب حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ احاطے میں ایک فقیر صدا لگا رہا ہے اور اندھا ہے. وہ دعا کیا کر رہا ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں, یا اللہ خواجہ صاحب کے سب کی آنکھیں مل جائیں. اورنگزیب عالمگیر نے اس فقیر سے پوچھا بابا کتنا عرصہ ہوا تمہیں آنکھیں مانگتے ہوئے؟ فقیر کہتا برسوں گزر گئے, مزار پہ بیٹھا ہوں, برسوں گزر گئے, آنکھیں نہیں ملی. اورنگزیب عالمگیر نے کیا کہا کہ میں ابھی مزار پر حاضری دے کر واپس آتا ہوں, اگر تمہاری آنکھیں آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں قتل کروا دوں گا. اب وہ فقیر پریشان, اور وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے جو کہنا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اب جب بادشاہ اندر گیا تو گر گڑا کر رو رو کر یا اللہ خواجہ صاحب کے صدقے آنکھیں دے دے ورنہ جانی جانی ہے. اب بڑا رویا, بڑا گر گڑایا. تھوڑی دیر کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر واپس آیا تو اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو چکی. اب وہ
یہ فقیر کہتا ہے کہ حضور آپ کی برکت سے یہ آنکھیں آ گئی. اورنگزیب عالمگیر نے بڑی زبردست بات کہی, کہا اب تک جو تم دعا مانگ رہے تھے وہ بے توجہی سے مانگ رہے تھے, حاضر دلی سے نہیں مانگ رہے تھے. اب جو میں نے کہا کہ اب واپس آؤں گا, آنکھ نہ آئی تو جان لے لوں گا, اب تم نے جو دعا مانگی وہ دل سے مانگی, اور دل سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. ہم نے کئی دعائیں ایسی ہیں جو سالوں سے مانگ رہے ہیں, لیکن کیسے مانگ رہے ہیں ذرا غور کیجیے. دعا جو ہے نا وہ اللہ سے گفتگو ہے, اور رب سے گفتگو کرتے وقت ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں, آپ کا چھوٹا بچہ آپ سے بات کرے, اس کا دھیان کہیں اور ہو, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے نا, یار بات مجھ سے کر رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, مجھ سے بات کرو نا. لیکن جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, رب سے دعا مانگتے, ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے, دھیان کہیں اور, دماغ کہیں اور, نگاہیں کہیں اور. کیا بادشاہ کے دربار میں اس طرح مانگا جاتا ہے؟ دعا مانگیے مگر دل سے مانگیے, گر گڑا کر مانگیے, روتے روتے مانگیے, پھر دیکھیں وہ کریم کیسے عطا فرماتا ہے. اور دعا کے آداب میں احسن الدعاء آداب دعا, جو مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یہ کتاب لکھی, اور آپ کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حاشیہ لکھا, اس پہ جو دعا کے آداب لکھے ہیں میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں, اس پہ تو ایسی برکتیں لکھی ہیں کہ بندہ دعا مانگتا چلا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے گزر کر نہیں ہے, یعنی دعا اللہ کو اتنی پسند. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. بندہ مانگے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دعا تو مانگتا ہوں قبول ہوتی نہیں. تو یاد رکھیں کہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے, اللہ کو بڑی پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو اس کا اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ دعا مانگنے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے, اسے بیٹا مل جاتا ہے, یا تو یہ ہو گیا, یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا فرمایا اس کے لیے آخرت میں اس کا ثواب جمع کر دیا جاتا ہے. جب بندہ آخرت میں جا کر وہ ثواب دیکھے گا جو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے اسے ملے گا, تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول ہی نہ ہو. اتنا ثواب, اتنی نعمتیں آخرت میں جمع ہوئی, تو دعا مانگی جاؤ. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے, بعض اوقات یہ دعا اس کے اوپر آنے والی بلا کو ٹال دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے کہا یا اللہ میری روزی میں برکت دے دے, اور آپ دیکھ رہے ہیں دکان پہ کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے, وہی کاروبار ہے, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری دکان پر آگ لگنے والی تھی, اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ آگ والی جو آفت تھی وہ ٹال دی. تو زیادہ بڑا کرم ہو گیا نا. ہم کہتے یا اللہ مجھے صحت دے دے, اب میں دیکھ رہا ہوں میرا بخار کم نہیں ہو رہا, لیکن کیا معلوم میں نے باہر جانا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا. دعا کی برکت سے رب نے وہ ایکسیڈنٹ کی بلا کو ٹال دیا. ادعونی استجب لکم, قرآن میں رب فرماتا ہے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو دعا مانگی جائیں مگر دل سے مانگے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے ایسے مانگے. آج اگر کسی منسٹر کے پاس جاتے ہو, کسی وزیر کے پاس جاتے ہو, کیسے تیار ہو کر جاتے ہو, کتنا کانشیس, کتنا ہوشیار, کتنا ذہن لگا کر جاتے ہو کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اس کے پاس جائیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, اپنی فائل پیش کرتے ہیں, ایک ایک لفظ پر کان لگا رکھتے ہیں. دنیا والے کے پاس جاؤ تو اتنا دھیان, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو دھیان ہی کہیں اور ہے. پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی, ارے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے کہ میرے دربار میں آنے کا یہ طریقہ ہے. جب بھی نماز پڑھیں, جب بھی مسجد جائیں, مسجد کا بھی یہی معاملہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کسی دعوت میں جاؤ تو تیار ہو کر لباس تبدیل کر کے عطر لگا کر جاتے ہیں, اور مسجد میں جائیں تو جیسے منہ آیا اٹھا کے چلے گئے. جسم سے بدبو آ رہی ہے, لباس سے بدبو آ رہی ہے. دنیا داروں کے گھر پہ جاؤ تیار ہو کر, اور اللہ کے گھر پہ جاؤ تو کوئی احترام نہیں. تو خدا را یہ بے ادبی نہ کرے,
مسجد میں جائیں تو مسجد کا ادب بجانا ہے. دعا مانگے تو یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین، سب سے بڑا دینے والا جو سب کا خالق ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں. پھر دل سے دعا مانگے، دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، کیسی آپ پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کا ایک اور وقت تھا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین سنیے، خواجہ غریب نواز کا معمول یہ تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما. اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں میں خواجہ صاحب کا چاہنے والا، میں تو خواجہ صاحب کی چھٹی کرتا ہوں، اولیاء کرام کا غلام ہوں. اولیاء کرام کی غلامی اس بات میں ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. یہ کیسی غلامی ہے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، خواجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، بعض اوقات دن میں 2 بار قرآن پڑھ لیا کرتے، روزانہ 2 قرآن. اور آپ کے بارے میں آتا کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھتے تھے. میں خواجہ صاحب کے چاہنے والوں، اے اولیاء کرام کو ماننے والوں، آج نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 5 وقت پابندی سے نماز کے لیے کریں. نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، نمازی اتنا خوش نصیب ہے کہ بروز قیامت اس کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. اور یاد رہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اے ڈیرے اللہ یار میں رہنے والوں، آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوتا ہے، مگر وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. خدارا نماز میں سستی نہ کرو. سارا دن گھومنے پھرنے میں ٹائم نکال دیتے ہیں، نماز کے وقت سستی ہونے لگ جاتی ہے. ایسا نہ کریں. نیت کریں اب آج سے اپنے رب سے ناطہ مضبوط کرتے ہوئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگائے کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. خواجہ صاحب کا کیا طریقہ تھا؟ روزانہ 2 قرآن ختم کرنا. ہمارا تو پورا سال گزر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. دل نہیں چلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کو غسل کرنا نہیں آتا، انہیں تلاوت قرآن صحیح کرنا نہیں آتی. میں ہاتھ یہاں نہیں اٹھواؤں گا، یہاں یقیناً سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، یہاں میرا اللہ یار کی پرسنالٹیز کو بلوایا گیا ہوگا، بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بزنس مین آئے ہوں گے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، مگر اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کے پوچھ لو کہ ہم میں سے کس کس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم میں سے کس کس کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض اور غسل صحیح طریقے سے کرنا آتا ہے. ہمیں جنازے کو غسل دینا نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. خدارا ایسا نہ کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. کیا ایسے بچے چھوڑ کر ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کہ آج ہوتا کیا ہے کہ جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹا باہر کھڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹا آپ آئیے اپنے والد کو غسل دیجیے، تو بیٹا کہتا ہے مجھے غسل دینا میت کو نہیں آتا، مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. حالانکہ والد کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھا ہے. مگر کیا میں نے اور آپ نے ایسے بچے تیار کر لیے؟ ہمارے بچوں کو تو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، موبائل چلانا آتا ہے. ہمارے بچے بہترین جناب دنیا بھر کے سافٹ ویئر میں آتے ہیں، کرکٹر فٹ بالر کے نام آتے ہیں. نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ انبیاء کے بارے میں کچھ پتا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خدارا اپنی بھی اسلام کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی اسلام کی بھی فکر کیجیے. اور ان علاقوں میں ایک اور بڑی وبا جو پائی جاتی ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے عرض کروں. اور وہ وبا یہ ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں بڑی دشمنیاں رکھی جاتی ہیں، خاندانی دشمنیاں، قبائلی دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا اور ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں.
غور سے سنیے اور اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. آج آپ کی مرضی ہے, آپ معاف نہ کریں, آپ بدلہ لیں, آپ کہتے کہ چھوڑوں گا نہیں, میں اس خاندان والے سے بات نہیں کروں گا, میں اپنے گھر والوں سے, اپنی فیملی والوں سے, اپنے دوستوں سے رشتہ ہی نہیں رکھوں گا, میں جب موقع ملے گا ان سے بدلہ ضرور لوں گا. اے اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے بدلہ رکھنے والوں, اے معاف نہ کرنے والوں, اگر قیامت کے دن رب نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو جی اس لیے رہے ہیں, ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنے اعمال سے بخشے جائیں گے. جس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ وہ رحمان, وہ رحیم اس پر رحمت فرمائے گا. خدارا اللہ کے بندوں پر رحم کرو. بڑی پیاری روایت ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. تو معاف کیجیے, دشمنیاں نہ رکھیے. آپ نے سوچا ہوا ہوگا, ناطا توڑا ہوا ہوگا, مگر آج اس اجتماع میں آئے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے. جس سے ناطا توڑا ہے, اگر کسی رشتے دار سے, اگر کسی دوست سے, اگر کسی مسلمان سے دشمنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو. کب تک نفرت کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ اسلام محبت کا درس دیتا ہے, پیار اور محبت سے جیے. اللہ والے, اللہ کے نیک بندے یہ تو اپنے جان کے پیاسوں کو معاف کر دیتے. جس آقا کے آپ غلام ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کیا, آپ بھی معاف کیجیے. کبھی لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑے. یہ شیطان ہے تو چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم معاف کریں, ہم درگزر کریں. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے, جو اپنے غصے کے عالم میں اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ فریاد کو رب کے عذاب سے بچانا ہے تو اپنے غصے کو پی جائیے, اپنے غصے کو روک لیجیے. کیونکہ پہلوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں, بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اپنے آپ پر قابو رکھنا سیکھیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنی ہیں. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. ساری دنیا میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے تاکہ نہ صرف ڈیرا اللہ یاد, نہ صرف بلوچستان بلکہ دنیا بھر میں سنتوں کا یہ پیغام پھیلتا چلا جائے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. ماشاءاللہ ڈیرا اللہ یاد میں فیضان مدینہ بھی موجود ہے. فیضان مدینہ میں سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کریں. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں میں بھی 3 دن 12 دن آپ نے سنا خواجہ غریب نواز کہاں سے گھر چھوڑ کر اجمیر آ گئے, بلکہ آپ پاکستان کے مزارات کو بھی دیکھیں تو یہ اولیاء اللہ اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے ملک آئے. ہمارے ملک میں آئے تو یہاں دین پھیلا. آئیے اب ہم چل کر دوسرے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں. تو کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی تمام اسلامی بھائی ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعوت دینا چاہوں گا کہ 10 رجب اور 1 شعبان یہ 2 مدنی قافلے دعوت اسلامی کے 30 دن کے لیے کولمبو, ملائیشیا, تھائی لینڈ یعنی فار ایسٹ کے ممالک کے لیے سفر کر رہے ہیں, جس پہ ہم تمام تاجران کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کو دعوت ہے. یہ 30 دن کا قافلہ ہے. آئیں بیرون ملک جا کر بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. اور یہ 30 دن کے قافلے کے اخراجات آپ سے خود ادا کرنے ہوں گے. تقریباً 75,000 روپے خرچہ ہوگا, مگر دعوت اسلامی کے قافلے میں جا کر انشاءاللہ آپ سنتوں کی خدمت کر سکیں گے. تو آپ کو دعوت ہے, اگر آپ اس قافلے میں بھی شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ذمہ داران سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں عرض ہے کہ اتنا بڑا دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے یقیناً اس کے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں, خاص طور پہ فصل کا وقت ہے, اپنے عشر میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں اور اپنی زمین کا عشر پورا ادا کریں. کچھ لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, پورا عشر نہیں دیتے, پوری زکوٰۃ زمین کی نہیں دیتے, جو فصل کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں کنجوسی نہ کریں. جس رب نے زمین کو حکم دیا اس نے ہمارے لیے اناج اگایا, اب اسی رب کی نافرمانی نہ کریں, بلکہ جو حصہ ہے, جو زکوٰۃ ہے اس کو پوری ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو دل کھول کر دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال کا بدلہ تو جہنم
ہے سرکار نے، جانے